الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب المرجب کا مہینہ ہے. 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر کو اللہ رب العزت کی ذات نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جسے سفر معراج کہا جاتا ہے. یہ وہ مبارک سفر ہے جو چند لمحوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو مکمل فرمایا. آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7 آسمان، جنت اور عرش عظیم پر اپنے ساتھ ملاقات کا شرف دیا. اس موقع پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی خاص عبادت ہے، کون سے نوافل ہیں، ان میں کیا پڑھنا چاہیے. میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس موقع کی کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ معراج کا اصل تحفہ نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. جو اصل تحفہ تھا، ہم اس تحفے کو، اس گفٹ کو بھول کر ہم اپنی عبادات ڈھونڈ رہے ہیں، نوافل ڈھونڈ رہے ہیں. ان میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. کیا ایک رات کی عبادت کر کے ہم پورے سال کی عبادت سے چھٹی منا لیں گے؟ کیا ایک رات میں نوافل ادا کر کے فرض نمازوں کو ترک کر دیا جائے گا؟ کیا ایک رات کے وظائف کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے گا؟ کیا ایک رات کے نوافل پڑھ کے اللہ رب العزت کو پھر بھلا دیا جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو تحفہ عطا فرمایا، اسے ساری زندگی اپنانا ہے، اپنے اوپر اسے لاگو کرنا ہے. یقیناً جب انسان اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور آنے والی تمام تکالیف کو ٹال دیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.